بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معزز سامعین، معزز بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کے اس 5ویں لیسن میں منہج سلف کے بنیادی اصول اس سیریز کو جو کہ ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سیریز سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے منہج کی اور ہمارے عقیدے و ایمان کی درستگی کا یہ سبب بنے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے اور عمل صالح میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اس 5ویں لیسن میں، جو کہ آج 31 دسمبر 2022 کے دن میں عبداللہ طاہر مدنی آپ کی خدمت میں یہ درس پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے اس درس میں چند ٹاپکس آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ امت میں فرقہ واریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع نہ کرنے کا ایک نتیجہ ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کیا جائے گا، جس میں امت میں فرقہ واریت کیسے آئی، اس پہ تھوڑی بہت روشنی ڈالی جائے گی، اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے گی، اور اس کے اسباب بیان کیے جائیں گے کہ کیوں اس امت میں لوگ فرقوں میں بٹ گئے، کیا سبب تھا یا وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے امت میں جو ہے لوگ گروہوں میں، فرقوں میں اور طبقوں میں جو ہے بٹ گئے، اور کیا وہ سبب تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ اس طریقے سے جو ہے منتشر ہو گئے۔ نمبر 2، حکمرانوں کی بیعت کے تعلق سے چند احکام، چند اصولی احکام یا چند اصول ایسے بیان کیے جائیں گے جو بہت اہم ترین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم ظالم اور فاسق حکمرانوں کے تعلق سے یا ان پر خروج کرنے یا ان کی بغاوت کرنے کے تعلق سے چند احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابتدائی طور پہ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اٹینڈنس کے لیے ہم نے ایک لنک رکھی ہے studysunnah.com/attend پر جا کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اٹینڈنس کی، اور ہم اپنا درس اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ، جو کہ 11واں قاعدہ ہے ہمارے ان قاعدوں میں سے جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں، پرنسپل 11واں پرنسپل ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ انہم یعتقدون ان اعظم اسباب الافتراق هو تشیع و تحزب، کہ سب سے عظیم ترین سبب جس کی وجہ سے امت میں فرقہ واریت یا افتراق کا ظہور ہوا وہ یہ ہے کہ لوگ تشیع اور تحزب میں جو ہے پڑ گئے۔ تشیع و تحزب بعض المسلمین الى طائفة او جماعة او شخص غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابته الکرام۔ فرمایا کہ لوگوں کا تفرقہ یا لوگوں میں افتراق اور فرقہ واریت اس لیے ظاہر ہوئی کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جماعتیں بنا لی اور اپنے احزاب یا اپنے گروپس بنا لیے۔ کس حساب سے یہ گروپس انہوں نے بنایا؟ فرمایا کہ کچھ یعنی گروپس کو انہوں نے اپنے متعین کر لیا، یا کچھ جماعتوں کو انہوں نے اپنی بنا لیا، اور اسی طریقے سے کچھ شخصیات کو اپنا جو ہے رہبر بنا لیا، کچھ شخصیات یا کچھ پرسنالٹیز کو اپنا رہبر بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقہ کار کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ وجہ تھی کہ لوگوں میں جو ہے تفرقہ پایا گیا، افتراق پایا گیا، فرقہ واریت پائی گئی، لوگوں کو گروہوں میں بٹتا ہوا جو ہے آپ جو دیکھتے ہیں، اس کی سبب یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے جو ہے باقی طریقوں کو اپنایا، اور سب نے اپنی ایک جماعتیں بنا لی، اپنے گروہ بنا لیے، اپنی ٹولیاں بنا لی، اور اپنے رہبر انہوں نے چن لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے منہج کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ وجہ تھی کہ افتراق پایا گیا، کیونکہ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دین لایا، ایک قرآن لائی تھی، ایک یعنی سنت انہوں نے جو ہے بیان کی تھی، اور حق بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، دو قسم کے حق نہیں ہو سکتے۔ وہ اس لیے کیونکہ حق کا جو مصدر ہے، جو سورس ہے، جیسے کہ ہم نے ہمارے پچھلے قاعدوں میں بیان کر دیا تھا، وہ قرآن و سنت ہے۔ تو جو شخص نہ قرآن نہ سنت اس کے پاس پائی جاتی ہو، اور جو شخص قرآن و سنت کا دعویٰ کرتا ہو، قرآن و سنت کی اتباع کا، لیکن دراصل جب آپ جا کر کے دیکھیں گے تو نہ نبی کا وہ طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اس سے بہت میلوں یا کوسوں دور جو ہے پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام کا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک راستے پر جا رہا ہے، اور صحابہ کرام دوسرے راستے پہ جو ہے پائے جائیں گے۔ وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور صحابہ کرام کا ڈائریکشن جو ہے دوسرا ہے۔ تو یہاں آپ جان لیں کہ یہ ایک نئی فرقے کی یہاں پر ایجاد ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک نیا فرقہ جو ہے پنپ رہا ہے، اور ایک نیا فرقہ جو ہے یہاں پر وجود میں آ گیا ہے۔
ابتدائی طور پر وہ آیت جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں وہ تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے اپنا ایک راستہ نکال لیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے اپنا ایک راستہ بنا لیتا ہے، وہ انسان کا نبی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب چاہے کتنا وہ جو ہے دعویٰ کر لے، یا کتنی جو ہے وہ نعرے لگا لے کہ ہم قرآن و سنت کے تابع دار ہیں، کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ کیا وہ قرآن پر ہے حقیقی طور پر، کیا قرآن کو فہم سلف کے مطابق وہ سمجھ رہا ہے، کیا وہ سنت کو قبول کر رہا ہے، کیا وہ صحیح سنت پر اپنے دین کو مبنی کر رہا ہے، اور کیا وہ صحیح سنت کو جو ہے جو اپنے دین کو جس پر اس نے مبنی کیا ہے، کیا اسے وہ سلف صالحین کے فہم پر وہ سمجھ رہا ہے؟ اگر وہ سمجھ رہا ہے تو پھر وہ اسے فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ صحیح اسلام ہی پر ہے اور اس کا دین جو ہے اسلام ہی پر ہے۔ لیکن اگر وہ فہم سلف سے ہٹ جاتا ہے، یا قرآن و سنت کی آیات کو تعویل کرنے لگتا ہے، اپنے عقل کو، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، فوقیت دیتا ہے قرآن و سنت پر اور فہم سلف پر، تو ایسا انسان گمراہ اور برباد ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ گمراہ اور برباد ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے تم نہ ہونا۔ صفت بیان کی مشرکوں کی اگلی آیت میں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون، کہ مشرکین کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں جو ہے تفرقوں میں، یا شیعوں میں، شیعہ کہتے ہیں ٹکڑوں میں بٹ جانا، یا گروہوں میں جو ہے بٹ جانا، یہ مشرکوں کی اور منافقوں کی اور اہل باطل جو کہ اہل بدع اور بدعت اور خرافات والوں کی جو ہے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے گروہوں میں بانٹ لیتے ہیں، اپنے ٹکڑے بنا لیتے ہیں، اپنی تحزب کر لیتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر طبقہ اپنے درمیان جو وہ پاتا ہے، اپنے جو عقائد پہ جو ہے وہ خوش اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ بھئی ہم صحیح پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ لیکن یہ ان کا جو ہے دعویٰ کرنا، یا ان کا جو ہے اپنے عقیدے پر مطمئن محسوس کرنا یا خوشحال محسوس کرنا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ یہ حق ثابت ہو۔ حق کس سے ثابت ہوگا؟ حق اسی سے ثابت ہوگا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گئے ہیں، قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق۔ اگر وہ حق ہو تو اس حق کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اہم ترین حدیث ہے جسے ترمذی میں روایت کی گئی، جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ جماعت سے جڑے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، کہ فرمایا کہ میں تمہیں جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر والسمع والطاعہ، اپنے حکمرانوں کی باتوں کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی اس چیز کا بھی میں حکم کرتا ہوں۔ اور پھر ہجرت کا حکم دیا، اگر ہجرت میسر ہو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے جنگ لڑنا یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا اگر وہ میسر ہو، اور جماعت سے خروج ہونے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ فرمایا کہ جس کسی نے بھی جماعت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یعنی مسلمانوں کی جو اجتماع ہوتی ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے ترک کر کے دور ہو گیا، ایسا انسان کیا ہے؟ یہ انسان اپنے آپ سے دین اسلام کا جو ہے لبادہ نکال کر کے پھینک دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو وہ خارج کر دیتا ہے۔ تو وہ جب تک کہ اسلام تک لوٹ کر کے نہیں آتا اور جب تک کہ وہ جماعت سے جڑ نہیں جاتا، ایسے انسان کی جو ہے نجات نہیں ہو سکتی، ایسے انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا انسان جہنمی ہے، چاہے وہ نماز وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ اپنے آپ کو کہتا بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جب تک مسلمانوں کی جماعت سے وہ جڑا نہ رہے تو ایسا انسان اسلام سے یا دائر اسلام سے خارج ہے، ایسا انسان دائر اسلام سے خارج ہے۔
یہ ایک اہم ترین بات ہو گئی۔ امت میں فرقہ واریت کی تاریخ کے تعلق سے چند اہم نقاط ہیں۔ سب سے پہلے جو دور گزرا اس امت میں وہ صحابہ کا دور تھا، اور وہ ایسا عظیم ترین دور تھا جو کہ جسے صدر الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا وہ سب سے بہترین زمانہ جس میں اسلام کو صحیح طور پہ جو ہے سمجھا گیا، اس پہ عمل کیا گیا۔ اور اس کی وجہ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، یہ چیز آپ پہ مخفی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے درمیان موجود ہونا۔ چونکہ صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ فتنوں سے بچے ہوئے تھے، وہ صحیح صراط مستقیم پہ چلا کرتے تھے اور حق پر وہ قائم تھے۔ صحابہ میں کوئی گمراہ نہیں، سارے کے سارے صحابہ حق پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واحد استاد تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت ان سارے کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، رضوان اللہ علیہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کا دور گزرا جس میں اسلام کو صحیح طور پہ جو ہے عمل میں لایا گیا، اور اسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اور پھر صحابہ کا دور گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر کے تنہا وہ چل بسے، تو یہ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ فتنوں کے دروازے کھلتے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، اور عثمان غنی اور جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا۔ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے تھے، یہ وہ دور تھا جہاں پر سب سے پہلے فتنے جو ہے ظاہر آہستہ آہستہ ہونے لگے، اور وہ جو فتنے جو سب سے پہلے ظاہر ہوئے ان میں سے سب سے عظیم ترین فتنہ خوارج کا فتنہ تھا، سب سے عظیم ترین فتنہ۔ اور پہلے فتنے جو اس امت میں ظاہر ہوئے اور پہلے فرقے جو باطل اس امت میں ظاہر ہوئے ان میں سے خوارج کا یہ فرقہ تھا۔ کون تھے خوارج؟ خوارج وہ تھے جو یعنی کہ جو ہے ائمہ کرام یا حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کا جو ہے انہوں نے بیڑا اٹھایا رکھا تھا۔ تو جب ان کا ظہور ہوا تو آہستہ آہستہ امت میں قتل، امت میں جو ہے یعنی کہ جماعتیں بننے لگی، گروہ میں لوگ بٹ گئے، اور پھر جو ہے دونوں طرف آپ کو جو ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ اتنا اس میں جو ہے قتل ہوا، اتنی اس میں جانیں گئیں، اتنا اس میں جو ہے خون بہا کہ تاریخ اس بات کی دلالت اور گواہی دیتی ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوارج نے جو ہے قتل اور خون بہایا ہے۔ نہ صرف عمومی صحابہ کا جو ہے اس میں قتل کیا گیا، بلکہ امیر المؤمنین اور جو کہ جو ثالث خلیفہ تھے، تیسرے جو خلیفہ تھے خلفائے راشدین میں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مار دیا، عثمان غنی کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، سب سے پہلا فرقہ جو آیا اور جس کے وجہ سے امت میں عظیم ترین فتنہ پھیل گیا اور لوگوں میں جو ہے تفرقہ آ گیا، وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ اور یہ خوارج کا فتنہ آج تک بھی اس موڑ پر جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں تک بھی اس فتنے کی وہ جو چنگاری لگی تھی اس کی آگ آج بھی دنیا میں لگی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے عقیدوں کو یہ فتنہ جلا کر کے جو ہے راکھ اور تار تار کر رہا ہے، افسوس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد چند اور بھی فتنے آئے، جیسے قدریہ اور مرجیہ کا فتنہ آیا۔ ان فرقوں کے تعلق سے تفصیلی بیان تو اس کے مقام پہ ہوگا، یہاں پر صرف اشارہ کرنے کا مقام ہے۔ چند ایسے فرقے آئے جیسے کہ قدریہ تھا، جو تقدیر کو لے کر کے یعنی کہ تقدیر کے مسائل کو لے کر کے اور اللہ کا تقدیر متعین کر دینا، اس میں چند شبہات نکال کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے مرجیہ نے بھی جو ہے ایمان کے چند مسائل کو لے کر کے وہ بھی گمراہی پھیلانے لگے۔ جہمیہ بھی آئے جنہوں نے جو ہے عقل کو فوقیت دی اور قرآن و سنت کے واضح ترین آیتوں کو انہوں نے جو ہے پیچھے کر دیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے تعلق سے بھی جو ہے انہوں نے گمراہیاں اس امت میں پیدا کی۔ ساتھ ہی ساتھ اہل کلام اور متکلمین جسے کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو عقل کو فوقیت دیتے ہیں نقل پر، یہ ایک بڑا فتنہ اس امت میں آیا۔ اور اس فتنے کے آنے کا سب سے اہم ترین سبب یہ بھی تھا کہ یونانی جو کتابیں تھی، یا گریک فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، یونانی جو فلسفے کی کتابیں تھی، اس کا جب ترجمہ کیا گیا اور مسلمان معاشرے میں ان کتابوں کو لوگ پڑھنے لگے اور اس کا مطالعہ کرنے لگے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے فلاسفہ کے اقوال اور فلاسفہ کے باطل جو اعتقادات تھے اس کو جو ہے اس سے متاثر وہ ہونے لگے اور دین اسلام میں نئے اعتقادات وہ پیدا کرنے لگے۔ اسی طریقے سے چند ایسے باطنی فرقے آئے، باطنیہ جسے ہم کہتے ہیں، اور قرامطہ، یہ وہ ایسے فرقے ہیں جو اسلام کے دو تقسیم کرتے ہیں، ایک ظاہری اسلام ہے اور باطنی اسلام ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے انہی کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کا علم ہر کسی کو نہیں ہے، بلکہ جس کا علم نہ قرآن میں آپ کو حاصل ہوگا نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسفہ اور منطق کی جو
आग लगी थी उम्मत में, ये सारे के सारे फितने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस उम्मत में आने लगे। ये मुजमल फितने हैं या ये मुजमल जो है गुमराहियां हैं जिसकी वजह से फिरके आज उम्मत में पाए जाते हैं। और अगर आप हर फिरका या हर ग्रोह या हर जमात को आज आप उठा करके देखेंगे तो इन जमातों में जो है आप एक चीज पाएंगे, एक ही सबब पाएंगे जिसकी वजह से ये फितना पाया जाता है। जैसे कि जो है इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने इस इबारत में बयान किया, वल मक़सूद अन्न कुल्ल बलियतिन तरक़तिल आलम, कि हर किस्म की जो बला इस दुनिया में आई या हर किस्म के जो है एतकादी फितने जो इस दुनिया में आए, आमतन औ खासा, चाहे वो आम हो या खास हो, फ़अस्लुहा मिन मुआरदतिल वही बिल अक्ल, फरमाया कि इसका सबब सिर्फ एक ही चीज पे जाकर के रुकता है, एक ही चीज पर जाकर के जो है ये चीज रुकती है, वो ये है अकल का वही से मुआरजा करना। अकल का वही से मुआरजा करना क्या मतलब है इसका, कि अपने अकल को अल्लाह ने जो वही नाजिल की है, जो कुरान और सुन्नत नाजिल की है, उससे आप उसकी मुआरजत करना, उसको आप उसके खिलाफ जो है चलाना, और उससे आप अपने अकल को जो है कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो है इस्तेमाल करना, और अपने अकल को या अपनी कासिर अकल से जो कुछ भी आपको समझ आता है उसको फौकियत देना किस पर, कुरान पे और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर फरमाया व तक़दीमिल हवा अलल अम्री वल मासूम मन असमहुल्लाह, कि अपने ख्वाहिशात को इस दीन पर और इस दीन के अहकाम पर फौकियत देना। तो अकल और ख्वाहिश, अकल का ताल्लुक दिमाग से है और जहन से है इंसान के, और ख्वाहिश इंसान के दिली रुझानात से होता है। तो दिल और दिमाग को जब आप फौकियत देते हैं किस पर, कुरान और सुन्नत पर, यहाँ पर फिरकों में लोग बढ़ गए, यहाँ पर जो है गुमराहियां पैदा हुई, यहाँ पर शैतान ने अपना जो है अपनी दुकान खोल ली और कह ली, यानी कि जो लोगों को अलग अलग अशकाल और अलग अलग अनवा में जो है अलग अलग तरीकों में अलग अलग जो है शक्ल सूरत में लोगों को फिरके बना करके जो है गुमराह कर दिया। तो किसी ने यानी मिसाल के तौर पर अपने अकल को तरजीह दी और यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को फौकियत देना, उसमें वो गुलू कर बैठे और वहां पर वो गुमराह होके एक अजीम जो है उन्होंने जमात बना दी जो कि राफजा और शिया आज के दौर में मौजूद है। इसी तरीके से जिन्होंने इबादत में अपने अकल को इस्तेमाल किया और कहा कि जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत हमें सिखलाई है या जितनी इबादत उन्होंने हमें सिखलाई है या बतलाई है, ये काफी नहीं नजात के लिए, हम इससे कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, हम इससे बढ़ करके करना चाहते हैं। तो वो इबादत में गुलू करने लगे और एतकादात में गुलू करने लगे। अल्लाह को उतनी अजमत न दिए वो जितना अल्लाह ने उनसे मुतालबा किया। अल्लाह के हक में गुलू करते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में गुलू करते हुए उन्होंने ऐसे बातिल एतकादात का ईजाद किया कि अल्लाह को जो है अपने मखलूकात का हिस्सा बना दिया गुलू करते हुए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा बना दिया और इबादत में अलग शक्ल सूरत जो है उन्होंने पैदा किए और तरह तरह की बिदातें उन्होंने ईजाद की, जिसका या जिन इबादतों का दीन इस्लाम से कोई हिस्सा नहीं। तो शक्ल सूरत पैदा हुई किसकी, उन सूफिया लोगों की, उन सूफिया हजरात की जिसे लोग जो है यानी मुतसव्विफा या सूफियीन कहते हैं, और बड़े उन्हें जो है अल्लाह वाले समझते हैं। ये अल्लाह वाले नहीं, ये शैतान वाले हैं, ये अल्लाह वाले कतई नहीं हो सकते। जो अपने आप को सूफी कहता है और चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र उनके जो है या किसी भी तरीक़त जिसे वो कहते हैं उससे वो जुड़े हों, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो सहरवर्दी हो, चाहे कोई भी फ़िरक़े से वो जुड़े क्यों ना हो, चाहे जो है तेजानी हो या अलग अलग जो उम्मत इस्लाम में इनके ग्रोह या फ़िरक़े पाए जाते हैं या इनके तरीक़े पाए जाते हैं, ये सारे के सारे शैतानी तरीक़े हैं, ये अल्लाह वाले तरीक़े नहीं हैं। इन लोगों ने जो है गुलू किया, अपने अक़ल को इस्तेमाल करते हुए इबादत में गुलू कर बैठे और उनका मकसद ये था कि हम अल्लाह की बहुत अजीम अंदाज में इबादत करेंगे। लेकिन वो अजीम अंदाज जो है आपकी अकल से नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से होना चाहिए। नबी की सुन्नत हमारे लिए अजीम है, कुरान हमारे लिए अजीम है, इससे बढ़ करके कोई और तरीका हमारे लिए अजीम नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हदीस आपको याद होनी चाहिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ये बात लाई गई कि 3 सहाबा पाए गए जिन्होंने कहा कि मैं जो है खाना पीना छोड़ दूंगा और रोजे रखूंगा, और दूसरों ने कहा कि जो है मैं रात भर नमाज पढ़ता रहूंगा और सोना छोड़ दूंगा, और किसी ने कहा कि जो है मैं जो है शादी करना छोड़ दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों को बुलाया और तीनों को बुला करके क्या कहा, तीनों को बुला करके कहा कि
میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں. میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کہا کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نماز کچھ رات کے حصے میں پڑھتا ہوں اور کچھ رات کے حصے میں سوتا بھی ہوں. یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہمیشہ وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے, وہ کبھی روزہ رکھتے اور روزہ چھوڑتے بھی تھے. وہ رات کا کچھ حصہ سوتے بھی تھے اور کچھ حصہ یعنی نماز ادا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شادی بھی کرتے تھے. اس کا کوئی معارضت عبادت سے نہیں ہے, یہ سنت اللہ کی جو ہے اس کون میں ہے کہ انسان کو جو ہے شادی کرنا, گھر اپنا جو ہے کھولنا, بچوں کو پالنا, پال پوس کر کے بڑا کرنا, اس امت میں جو ہے زیادتی لانا اس امت کے افراد میں, یہ جو ہے سنت کا حصہ ہے. تو یہ سب چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. وہ جو صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مزید ہم عبادت کریں. بھئی ہم تھوڑی بہت رات کیوں عبادت کریں, رات بھر ہم عبادت کریں, اللہ زیادہ خوش ہوگا. ہم کبھی کبھار کیوں روزہ رکھیں, ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے. عقل کو انہوں نے استعمال کیا. اور کسی نے کہا کہ بھئی ہم شادی کرنا چھوڑ دیں گے تاکہ ہم مزید اللہ ہی کے لیے جو ہے خدمت میں لگے رہیں, بچوں اور بیوی کے لیے جو ہے ہم اپنا وقت برباد نہ کریں. یہ ان کی عقل کی سوچ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی, میری سنت سے جو منہ موڑ لیتا ہے وہ مجھ سے نہیں. یہ قاعدہ اپنی زندگی میں لے لیں کہ جب کبھی انسان کچھ مزید سوچنے کی کوشش کرتا ہے اس دین سے, یا اس دین میں آئی گئی جو چیزوں سے وہ راضی نہ ہو کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خارج ہو جاتا ہے. جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ لے, فلیس منی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ امام ابن القیم کا یہ قول ہے کہ ساری دنیا کی جو فتنے ہیں یا ساری فرقوں کی جو ضلالتیں آج جو پائی جاتی ہیں یا گمراہیاں جو پائی جاتی ہیں, یہ سب کا سبب ایک واحد ہے کہ انسان نے اپنی عقل و ہوا کو جو ہے ترجیح دی قرآن و سنت پر, اپنی عقل اور خواہشات کو فوقیت دی قرآن و سنت پر, اور یہاں آ کر کے انسان گمراہ اور برباد ہو گیا. اب آتے ہیں ہم کچھ اصلاحی دعوتوں کا بیان کرتے ہوئے. 3 ایسے عظیم اور عمدہ اصلاحی یعنی دعوتیں تھی اس امت کی. جب ہم نے بیان کیا کہ اس امت میں فتنے آئے تو کچھ ایسی اصلاحی دعوتیں بھی اس امت میں پائی گئیں, اور ان اصلاحی دعوتوں میں سے چنندہ مثالیں, ورنہ ائمہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں بھیجا ہے جو اس دعوت یا اس دین کی حفاظت اور حمایت انہوں نے کی. لیکن 3 ایسی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کے خدمات کی وجہ سے سنت کی بہت رفعت اور اس کی شان میں جو ہے بہت عظمت پائی گئی, اور اس کی جو ہے یعنی اہل باطل پر جو ہے سنت کو کامرانی اور جو ہے کامیابی حاصل ہوئی. سب سے پہلے امام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جسے امام اہل سنہ کا بھی جو ہے لقب دیا جاتا ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں جو فتنے آئے اور جس طریقے سے ان کے دور میں بہت بڑی کشمکش تھی اہل باطل اور اہل حق کی, اور انہوں نے اپنے حق کی دعوت کو برقرار رکھا. سارے ان کے زمانے کے جو بڑے بڑے امام تھے وہ سب کے سب جو ہے اس چیز میں ناکام رہ گئے کہ وہ حق کی صحیح طور پہ کی حمایت کر سکیں. لیکن امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چنندہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی حمایت کی. اور ایک فتنہ جاگ اٹھا تھا یعنی مامون کے زمانے میں, جو کہ ایک حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا اس امت میں جو گزرا ہے, جس نے خلق قرآن کا ایک فتنہ پیدا کیا تھا, جس کی تفصیلات آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے اس نے ایک نئی بدعت ایجاد کی تھی. اس زمانے کے قائلین نے یا متکلمین نے جو ہے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا کہ قرآن یعنی قرآن جو ہے مخلوق ہے, معاذ اللہ, اس قسم کی جو ہے انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی, جس سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو ہے یا ان کا یہ غرض یہ تھا یہ کہنے کا کہ اللہ رب العزت سے کلام کی جو صفت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے لیے ثابت کی ہے, اس صفت کو وہ تعطیل کرنا چاہتے تھے, اس صفت کو تعطیل کرنا چاہتے, اور اسی سے جڑا جو ہے یہ فتنہ تھا کہ قرآن کو بھی جو ہے وہ مخلوق کہنا چاہتے تھے, اور اللہ کا کلام حقیقی کلام نہیں وہ جو ہے ثابت کرنا چاہتے تھے. اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کہتا نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے کلام کو اپنے لیے ثابت کیا ہے, یہ جو صفت ہے کلام کی, اللہ حقیقتاً کلام کہتا ہے, اور اس صفت کو اللہ نے جو ہے قرآن میں ثابت کی ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے کلام کیا تھا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ سے گفتگو کی تھی اور بات ان کے درمیان ہوئی تھی. تو اس سے جو ہے کلام آپ اللہ رب العزت کے حق میں کلام ثابت ہے. تو یہ ایک فتنہ تھا جس کی آپ یعنی تحقیق کریں تو آپ جو ہے تہ میں جا سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو اصلاحی دعوت رہی, انہوں نے اس فتنے کو جو ہے روکا, نہ صرف روکا جو ہے اس فتنے کو جو ہے اپنے زمانے میں اپنی دعوت کے ذریعے ختم کیا, اور اس جستجو میں انہیں جو ہے جیل میں بھی ڈالا گیا اور بڑی عذاب سے جو ہے انہیں
عذاب کا سامنا کرنا پڑا، بڑی جو ہے دشواری انہیں پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ حق پہ ڈٹے رہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک عظیم وہ پہاڑ ہے جنہوں نے جو ہے ہر قسم کی باطل اور ہر قسم کے جو ہے گمراہ فرقوں کی جو ہے تردید کی اپنے زمانے میں، اور خصوصاً عقلانیین، وہ لوگ جو اپنے عقل کو فوقیت دیتے تھے قرآن و سنت پر، اور جو یہ کہتے تھے کہ جو قرآن و سنت اور عقل میں تعارض ہے، تو ان کے تعلق سے انہوں نے بہترین اپنے خدمات انجام دیے۔ تو سارے کے سارے یہ گمراہ فرقے جو تھے، جیسے کہ جو ہے جہمیہ ہے اور معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ، ساروں کا جو ہے ان کا تردید ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور ان کے خدمات آج تک موجود ہے، جو کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے علماء کے مجالس میں ان کی کتابوں کو جو ہے ایک مرجع کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ پھر آخری میں یہ انصاف میں سے سمجھوں گا کہ ان کا بھی ذکر ہو، جو کہ امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت تھی، اور ان کی دعوت اور ان کی جستجو بھی اصلاحی دعوت، اس کے ثمرات آج تک الحمدللہ ساری دنیا میں، صرف جزیرے عرب میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ان کی دعوتی جو اصلاح تھی یا اصلاحی دعوت جو تھی ان کی، اس کے ثمرات، اس کے فروٹس اور اس کے جو یعنی برکات ہیں، وہ چیزوں کو جو ہے آج تک لوگ اٹھا رہے ہیں اس سے فائدے، جس میں اولی طور پر انہوں نے توحید کی نصرت اور شرک و بدعت سے لوگوں کو جو ہے آگاہ کرنا، اور ان کو گمراہی سے جو ہے نکال کر کے سنت تک لانا، اور شرک و بدعت جو کہ جزیرے عرب میں پھیل چکے تھے ان کے آنے سے پہلے، اور لوگ جو ہے الگ الگ چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، اور لوگ جو ہے الگ الگ بدعتوں میں وہ پڑ گئے تھے، ان ساری بدعات کو، خرافات کو انہوں نے مٹا کر کے لوگوں کو اللہ کی واحد عبادت کرنا، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کی توحید پہ کیسے انسان مضبوط ہو جائے، اور ہر وہ چیز جو توحید کے منافی ہو یا انسان کی توحید میں یا عقیدے میں خلل پیدا کر سکتی ہو، اس پر انہوں نے اپنی محنت کی، اپنی کتابیں بھی لکھی، جو کہ مبارک کتابیں ہیں جس سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جیسے کہ کتاب التوحید ہے، اصول الثلاثہ ہے، اور کشف الشبہات وغیرہ ایسے دیگر کتابیں ہیں جو ہم اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان ائمہ کرام، جن کی چند ائمہ کی جنہوں نے ہم جو ہے ذکر یہاں کیے ہیں، جن کی مثال ہم نے دی ہے، اور باقی جو ائمہ ہیں جن کی اصلاحی دعوت تھی، ان کی دعوت سے انسان مستفید ہو، اسے سیکھ لے، اور انسان کو چاہیے کہ جو ہے اپنے آپ کی زندگی میں بھی ان کی دعوت سے جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس سے وہ سدھار لائے، اپنی زندگی میں وہ سدھار لائے۔ اب یہاں پر دوسرا جو مسئلہ ہے یا دوسرا جو قاعدہ ہے، جو کہ 12واں پرنسپل ہے، وہ ہے بیعت کو لے کر کے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں کس کے تعلق سے؟ حکمرانوں کے جو چند مسائل ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان کو جماعت سے جڑے رہنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یعنی فرقہ واریت سے یا فرقہ بندی سے انسان کو بچنا چاہیے، فرقوں میں بٹنا جو ہے یا گروہوں میں بٹنا جو ہے یہ ناجائز ہے، تو انسان کو جماعت سے جڑنا ہے اور تفرقہ نہیں کرنا ہے، یہ قاعدہ آپ نے سیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے امامت کا۔ دین اسلام میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم ترین جو ہے نظام رکھا ہے، جسے کہتے ہیں امامت، جسے کہتے ہیں امامت العظمیٰ، کہ ایک مسلمانوں کا سب سے عظیم ترین امام ہو، سب سے بڑا امام ہو، جس کی وہ لوگ اتباع کریں، جس کی تابعداری میں وہ لوگ رہیں، اور یہ لازمی ہے کہ نظام حکم برقرار رہے، یہ لازمی ہے کیونکہ سیاسی نظام ان کا مستقیم رہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو ہے اس نظام کو سمجھے۔ دین اسلام میں اتنا بہترین ایک حکم کا نظام بیان کیا گیا ہے، جسے امامت یا حکمرانی کا جو نظام ہے، اس میں کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے ایک امام کے تحت جو ہے جمع ہونا، اور کس طریقے سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کے درمیان پھوٹ آنا یا لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کا تفرقہ پیدا ہونے سے جو ہے کس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ اسلام میں کس طریقے سے یہ چیز بیان کی گئی، اس کا جو ہے انسان کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو دین اسلام میں بیعت کا سسٹم رکھا گیا ہے، امامت کا سسٹم رکھا گیا ہے، اور یہ امامت جب میں کہتا ہوں یا آگے اس درس میں جب کبھی میں امامت کا لفظ لوں، جان لے کہ امامت میں نماز کی امامت کی بات نہیں کر رہا، یہ امامت عظمیٰ کی میں بات کر رہا ہوں۔ امامت یعنی سارے مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے یا جو حکمران ہوتا ہے، اس حکمران کو جو ہے لفظ اس امامت کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن و سنت کی جو ادلہ ہے اس میں امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو امام ہے، یعنی کہ جو امیر یا حکمران جسے کہتے ہیں ہم، یا جو حاکم ہے، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت کا معنی یہ ہے کہ اسے اپنا حاکم مان لینا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، یا اسے اپنا امام قبول کر لینا،
اور جب آپ کسی کو اپنا امام قبول کر لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ دین کی نصرت میں جو ہے اپنی جان بھی لگا سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے ہر جان و مال کی جو ہے قربانی آپ دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے چند حقوق ہیں جسے دین اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے حقوق آپ اس امام کو عطا کریں گے۔ تو کون ہے وہ امام؟ کون ہے وہ امام جس کی اطاعت کرنی ہے؟ بیان کیا انہم یعتقدون ان بیعت الشرعیہ لا تکون الا لامام مسلم، کہ شرعی بیعت جو ہوتی ہے وہ صرف ایک مسلمان امام کے لیے ہوتی ہے۔ کون اس کی بیعت کرے گا؟ بایعہ اہل الحل والعقد، اہل الحل والعقد کی جو ہے مبایعت وہ کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہے اہل الحل والعقد؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اہل الحل والعقد کی تعریف یہ ہے، یہ ایک اصطلاح یا ایک ٹرمینالوجی ہے ان لوگوں کی جو امت میں سب سے زیادہ جو ہے عہدہ رکھتے ہوں، اور وہ سب سے زیادہ دانشور ہوں، اور سب سے زیادہ جو ہے جن کے پاس علم ہو، اور وہ لوگوں کے ذمہ دار ہو، یا آپسی طور پہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہوں، چاہے وہ علماء کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے کسی قبیلے کے جو ہے بڑے کیوں نہ ہو، یا کسی مقام کے کوئی صدر کیوں نہ ہو۔ جب یہ لوگ کسی شخص پہ جمع ہو جائیں، یہ لوگ جب اتفاق کر لیں کہ فلاں کو ہمارا امام بنانا ہے، تو باقی ان کے تحت سارے لوگوں کو ان کی بات سننا لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہر کمیونٹی میں یا ہر مقام پر یا ہر جگہ پر، انہیں کہتے ہیں اہل الحل والعقد۔ اہل الحل والعقد، اسے عربی میں یہ ایک اصطلاح کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ دوبارہ میں فرما دوں، بیان کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں لوگوں میں، اور جو دانشور ہوتے ہیں، اور جن کے پاس علم ہوتی ہے اور حکمت ان کے پاس پائی جاتی ہے، جیسے کہ علماء کرام ہوں، جیسے کہ جو ہے قبیلے کے کوئی بڑے صدر ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی مقام کے کوئی یعنی ذمہ دار ہوں، یا کوئی جو ہے اس مقام کے بڑے مانے گئے ہو لوگوں کے درمیان کہ یہ ہمارے ذمہ دار یا ہمارے بڑے ہیں۔ تو جب وہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور انہیں اپنا ایک عظیم امام مان لے، اور انہیں اپنا جو ہے یعنی کہ جو ہے لیڈر جو ہے قبول کر لے، یا حکمران انہیں طے کر لے، تو ان کے تحت یا ان کے مقام میں جو کوئی بھی آنے والے ہیں ان پر یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دے، وہ بھی ان کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دے۔ پھر فرمایا والعامۃ تبع لہم، کہ کے سارے عوام ان کی اتباع کریں گے، ان کے تابعداری وہ کریں گے۔ یہ ہمارا جو ہے اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کا بیان دوں جو اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتی ہو، میں یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اپنی زندگی میں عمل کر کے جو ہے واضح کر دیا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی رہی مدینے میں، جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کی، اور انہوں نے اس چیز کی جو ہے مثال قائم کر کے لوگوں کے درمیان بیان کر دیا۔ اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پیشن گوئیاں بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کس طریقے سے اس امت میں جو ہے معاملات ہوں گے حکمرانوں کو لے کر کے، اور ایسی صورتوں میں اور ایسی حالتوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کی ہدایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ اس کی ہدایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان واضح کر کے جو ہے رکھ دی ہے کہ جو ہے کیا کچھ انسان کو اپنی زندگی میں کرنا ہے، کیا کچھ انسان کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو کس کی؟ اللہ رب ذوالجلال کی، واطیعوا الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور وہ جو آپ کے درمیان ذمہ دار بنائے گئے ہیں، آپ کے درمیان جو ہے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اولی الامر منکم، ان کی بھی آپ اطاعت کرو۔ تو اس میں سلف کا کیا معنی، یعنی سلف نے اس آیت کو کیسے سمجھا؟ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس میں علماء اور حکمران دونوں بھی شامل ہوتے ہیں، علماء بھی شامل ہوتے ہیں اور حکمران بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو جب تک انسان کسی ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں پر کوئی مسلمان حکمران پایا جاتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اب اختلاف کیسے ہوتا ہے، اب فتنے کیسے آتے ہیں یہاں پر تب فتنے آتے ہیں جب انسان اپنی تعویل یا اپنے جذبات کو لے کر کے آ جاتا ہے اور کسی ایک وجہ کو ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ حکمرانوں کی نافرمانی کرنا جائز سمجھ لیتا ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ حکمرانوں کے تعلق سے بھی جو ہے اپنا عقیدہ رکھے. اور کیوں اس مسئلے کو، جبکہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، کیوں اسے عقیدے میں لایا جا رہا ہے؟ عقیدے میں میرے بھائی اس لیے لایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا جو ہے دین کی نشر و اشاعت، دین کی دعوت اور دین پر عمل کرنا اور دین کا پھیلنا اور دین کا قائم ہونا اس سے جو ہے گہرے طور پہ جڑا ہے. کیونکہ اگر کوئی نظام یا کوئی سسٹم کا وجود نہ ہو تو انسان سکون سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. جب انسان اپنی زندگی ہی میں سکون نہ پائے تو وہ کس قسم کی عبادت کر سکتا ہے اور کس قسم کی دعوت کر سکتا ہے اور کس قسم کی خیر کی وہ نشر و اشاعت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس معاملے کے بھی ضبط کرنے کے لیے جو ہے اسے عقیدے کا حصہ بنایا گیا. اور وہ جو ہدایات جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک دین میں بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے حکمرانوں سے جو ہے معاملہ کرنا ہے، اس باب کو بھی جمع کیا گیا اور اس کے چند اصول بیان کیے گئے. سلف صالحین نے اسے اپنے عقیدے کے حصوں میں سے ایک حصہ، ایک عظیم ترین حصہ بیان کیا. وہ اس لیے کیونکہ اس امت میں جیسے کہ میں نے بتایا سب سے پہلا فتنہ جو کہ آیا تھا وہ خوارج کا فتنہ تھا. اس امت میں فتنہ اور تہلکہ مچا دیا اس نے، اور جو ہے امن و شانتی اور سکون اور استقرار جو لوگوں میں پایا جاتا تھا اسے تہس نہس اس جو ہے فتنے نے کر دیا تھا. تو یہ ضروری اور لازم ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں کے یا بیعت یا امامت کے مسائل میں جو ہے اس کے آداب اور اس کے احکام لوگوں کو جو ہے صحیح طور پہ بیان کیے جائیں اور اسے عقیدے سے جو ہے جوڑا جائے، کیونکہ یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے دین میں کس کو جو ہے اپنا رہبر مانیں گے. اس آیت میں کھلے طور پہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جسے جو ہے اطاعت کرنے کی دی ہے، جسے اولو الامر بنا کر کے جو ہے بھیجا گیا یا ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا. اور اس ذمہ داری کے تحت جو ہے علماء اور حکمران دونوں بھی شامل ہوتے ہیں. علماء اور حکمران دونوں بھی شامل ہوتے ہیں جب تک وہ اس چیز کا حکم دے، یعنی قرآن و سنت کی جو ہے تابعداری یا کسی باطل کی طرف وہ نہ بلائیں اور حق کی طرف اور کسی عدل و انصاف کے نظام کی طرف وہ بلاتے رہیں. ان کی اطاعت کرنا واجب اور لازم ہے، واجب اور لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسمعوا واطیعوا وان استعمل حبشی کأن رأسه زبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بن جائے جس کا یعنی جس کا چہرہ یا جس کا سر جو ہے وہ ایک یعنی سوکھے ہوئے انگور کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی اس میں کسی کی تنقیص کرنا جو ہے مراد نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جس کی شکل و حیت بھی جو ہے آپ ایسے سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اس لائق بھی نہیں کہ ہمارا وہ حکمران بن سکے، لیکن اگر اسے حکمران بنا دیا گیا یا وہ اگر حکمران متعین ہو جاتا ہے، اہل حل و عقد اس چیز کا اعلان کر دیا کہ یہی تمہارا حاکم یا حکمران ہے، تو آپ کو اس کی بھی اطاعت کرنا ہے، چاہے آپ کے دل میں اس کو جو ہے آپ ناگوار کیوں نہ سمجھتے ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ فلاں کیسے جو ہے ہمارا حاکم بن گیا، ارے وہ تو چھوٹا ہے، ارے اس کی تو حیثیت ہی کیا ہے. آپ کو یہ چیز جائز نہیں، آپ کو اطاعت کرنا ہے. اور یہاں پر اس چیز کو اس طریقے سے یوں بیان کرنا، جبکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ لا فرق بین عربی ولا عجمی، کہ عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں اس دین میں سوائے تقویٰ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریسزم نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو جو ہے اپنے معزز صحابہ میں بیان یا جمع کیا تھا اور انہیں جو ہے اپنے صحابہ میں سے بنائے رکھا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ جس قوم کو مخاطب کر رہے تھے ان کے درمیان جو مفہوم ہے کہ ایک ایسا غلام جو حبشہ سے لایا گیا ہو، جو بہت ہی یعنی کہ جو ہے عاجزی میں اور بہت ہی جو ہے کمزوری میں وہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو اور اسے جو ہے کسی نے اعلان کر دیا کہ جو ہے اہل حل اور عقد نے جو ہے اس چیز کا اعتبار میں لے لیا کہ یہی تمہارا حکمران ہے، تو اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنا ہے. اسمعوا واطیعوا، اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، آپ کو شکایت کرنے کی کوئی دروازے نہیں آپ کے لیے جو ہے کھلی ہیں. تو یہاں پر توصیفی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر اسے جو ہے حکمران بنا دیا جائے تو آپ کو اس کی سمع و اطاعت کرنا ضروری، لازم اور واجب ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب واکرہ، کہ سننا یا خلیفہ وقت یا حاکم وقت کی جو اطاعت کرنا ہے وہ نہ صرف آپ کو ان چیزوں میں کرنا ہے جو آپ کو پسندیدہ گوار ہو، بلکہ ان چیزوں میں بھی کرنا ہو جو آپ کو ناپسند ہو.
یعنی چاہے آپ کی جیسی بھی پسند ہو، آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے، آپ کو اس کی فرما برداری کرنا ہے، آپ کو اس کی تابع داری کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے، جب تک کہ وہ کسی باطل کا حکم نہ دے، جب تک کہ وہ کسی حرام میں پڑھنے کا حکم نہ دے، جب تک کہ وہ کفر و شرک میں آپ کو پڑھنے کا حکم نہ دے، آپ کو اس کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے، آپ کو اس کے ہر حکم کو جو ہے عمل میں لانا ہے۔ یہ چیز دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ چیز اس پر آپ کو اجر حاصل ہوگا، اور اس کے نہ کرنے پہ آپ کو اللہ رب العزت پکڑے گا اور اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ مقام اللہ رب العزت نے ایک امام وقت یا حاکم وقت کو دیا ہے، اور اس میں بغاوت کرنا یہ بہت عظیم ترین جرم ہے، جس کے تعلق سے چنندہ حدیثوں کو جو ہے ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اطاعت کرے ہر وہ چیز میں، چاہے وہ یعنی اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ اسے کسی حرام کام کا حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر اسے کسی معصیہ یا کسی گناہ کی طرف بلایا جائے یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بلایا جائے، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو یہاں پر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی۔ اس کے تعلق سے بھی علماء کرام نے بیان کیا کہ اس عمل میں اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی، لیکن مجمل طور پر آپ اس کی خروج یا اس کی جو ہے بغاوت نہیں کر سکتے۔ معنی یہ کہ اگر انسان کسی ایک حاکم کے پاس اس کے ماتحت رہتا ہے، اور وہ کچھ ایسے احکام نافذ کرتا ہے یا کچھ ایسے جو ہے آرڈرز پاس کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو کیا آپ مکمل طور پہ اس کے نافرمان بن جائیں گے اور اس کی بغاوت کریں گے؟ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر جب کہہ رہے ہیں فلا سمع ولا طاعہ، یہاں پر اطاعت نہیں ہوگی اس معاملے میں جس معاملے میں جو ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو بلایا ہو، بلکہ صرف اسی پر جو ہے اس چیز کو مختصر کرنے کی جو ہے اس حدیث میں توجیہ دی جا رہی ہے۔ رہی بات اس کی عمومی اطاعت کرنا، یہ تو آپ پر فرض ہے جب تک کہ وہ مجمل طور پر جو ہے یعنی دین اسلام سے وہ خارج نہیں ہو جاتا، اور علماء جو ہے اس بات کو قرار نہیں دے دیتے کہ بھئی یہ اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، تب تک آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے۔ کفر بواح یعنی ظاہری طور پر اس سے کفر اگر آپ نہ دیکھ لیں، تب تک آپ کو اس کی اطاعت کرنا لازم اور فرض ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم ترین نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ دین اسلام میں امام متعین کیسے ہوگا۔ جو حکمرانوں والا امام ہے، جو بڑا امام ہوتا ہے، یا امام اعظم جسے کہتے ہیں، جو بڑا عظیم جو امام ہوتا ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے مسلمانوں کا، آپ چاہے آپ اسے کسی بھی نام سے جو ہے ذکر کریں، اس کی تعیین کیسے ہوتی ہے، اس کو چوز کیسے کیا جاتا ہے، اسے اپوائنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے 3 طریقے ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے بیعت، کہ اگر مسلمان کے جو میں نے بتایا جیسے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، وہ سب جمع ہو کر کے اگر کسی کو چن لیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص ہمارا امام بنے گا، اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہماری قیادت کرے، وہ ہمارا رہبر بن سکتا ہے، تو سارے کے سارے ان کے ماتحت جو مسلمان ہیں ان پر یہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی بیعت وہ ان سے کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مسلمان جا کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اتنا ہی کافی ہے کہ جو ذمہ داران اس معاشرے کے ہوں، انہوں نے فلاں کو اپنا رہبر اور حاکم طے کر لیا ہو۔ تو اسلامی نظام کے حساب سے پہلا جو طریقہ یا سسٹم ہے اپنی لیڈر کو اختیار کرنے کا، وہ بیعت ہے۔ نمبر 2 ولایت، کہ اگر کوئی حاکم پہلے سے موجود ہو، اگر کوئی جو ہے حکمران پہلے سے جو ہے موجود ہو آپ کے، اگر کوئی جو ہے امام پہلے سے متعین ہو، اور وہ کہہ دے اور اس بات کا اقرار کر دے کہ میرے جانے کے بعد فلاں جو ہے میرے مقام پر ہوگا، یا میرا جو ہے وہ ولی عہد بنے گا، یا میرا جو ہے وہ سکسیسر بنے گا، اگر وہ کہہ دیتے ہیں یا وہ متعین کر دیتے ہیں کہ میرے گزر جانے کے بعد یا میرے ہٹ جانے کے بعد فلاں شخص جو ہے امام اور جو ہے آپ کا جو ہے لیڈر بن جائے گا، تو وہاں پر آپ سب پر یہ فرض ہو جاتا ہے، جو ان کے تحت یا اس شخص کے تحت وہ ہو، ان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی ولایت کو قبول کریں، ان کی ولایت کو قبول کریں، اور اسے جو ہے اپنے ان کے گزرنے کے بعد ان کو اپنا امام طے کر لیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے غلبت۔ غلبت کہتے ہیں غالب ہو جانے کو، یا کسی ایک مقام پر، مثال کے طور پر ایک نظام یا ایک سسٹم یا ایک حکومت قائم تھی، اور کوئی اور آ کر کے جو ہے ان پر یعنی حملہ کرتا ہے، اور وہاں پر آ کر وہ غالب ہو جاتا ہے اس مقام پر، اور اس میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ایک حکمران جو ہے اسے قرار دیا جا سکے، تو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جو شخص غالب ہو گیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، جو شخص غالب ہو جائے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہاں پر غالب ہونے کا کیا حکم ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر رہے ہیں،
کسی ایک شخص پر غالب ہو جانا جو کہ اپنا نظام قائم کر رہا ہو، اس کا اپنا حکم ہے، اس کے اپنے جو ہے احکام موجود ہیں. یہ ناجائز ہے کہ کسی حکمران کے خلاف جو ہے کوئی کھڑا ہو کر کے ان پہ غالب ہونے کی وہ کوشش یا سازش کرے. لیکن اگر یہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ چیز واقع ہو جاتی ہے اور کوئی ایک جو ہے شخص دوسرے شخص پہ غالب ہو کے وہ اپنے حکمرانی کا اعلان کر دیتا ہے اور لوگ جو ہے اس کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی ان میں شمار ہو جائے، وہ بھی ان میں شمار ہو جائے اور ان کا وہ حصہ بن جائے. اور اس کی تفصیلات اور جو ہے اس کی فقہ جو ہے آپ آگے یعنی فقہ کے مسائل میں بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ 3 طریقے ہیں جس سے ایک امام کو دائرہ اسلام میں متعین کیا جاتا ہے. تینوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے اگر متعین کر لیا جائے اور مسلمانوں کے جو دانشور علماء وغیرہ ہے انہوں نے اسے قبول کر لیا کہ فلاں شخص ہمارا امام ہے، تو وہاں پر آپ کو امامت جو ہے اس کی یعنی آپ کو اتباع اور فرما برداری کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں جس سے امامت جو ہے متعین ہوتی ہے دین اسلام کے یا شریعت میں، اسلامی شریعت میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ چند ایسے سوالات ہیں جو بیعت کو لے کر کے یعنی جڑے ہیں. حکمران کا معصیت کا حکم دینا، یعنی حکمرانوں کا جو ہے ایسے احکام پاس یا نافذ کرنا جو کہ معصیت ہو، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث پہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سمع ولا طاعہ، کہ ایسے حکمران کے اس حکم کی اطاعت یا تابعداری نہیں کی جائے گی جس میں وہ معصیت کا حکم دیتے ہوں، جس میں وہ معصیت کا حکم دیتے ہوں. تو آپ کو اطاعت کہاں تک مختصر رکھنی ہے؟ جو کوئی چیز میں آپ کو دائرے اسلام سے یعنی اسلام سے جو ہے کوئی ٹکراؤ اس کے حکم سے پیدا نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا جو ہے رول اس نے پاس کیا ہو جو اسلام سے نہیں ٹکراتا ہو، ایسے رول کو آپ کو قبول کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا حکم وہ پاس کرتا ہو یا ایسا حکم وہ کوئی جو ہے نافذ کرتا ہو جو کچھ دائرے اسلام سے یا اس کے معتقدات سے جو ہے ٹکراتی ہو، تو آپ کو اسلام کو فوقیت دینی ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یہ ایک عقیدہ، یہ ایک جو ہے قاعدہ ہے دین اسلام کا کہ مخلوق کی اتباع اور جو ہے پیروی کبھی نہیں کی جائے گی. مخلوق کی اتباع کبھی نہیں کی جائے گی اگر وہ خالق کی جو ہے نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے شوہر اپنی بیوی کو کوئی حکم دے رہا ہو، چاہے حاکم وقت اپنے جو ہے ماتحت لوگوں کو کیوں نہ دے رہا ہو. اگر وہ کسی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے تو اس میں آپ کی اطاعت نہیں ہوگی، اس معاملے میں آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ قاعدہ جو ہے ضروری ہے. نمبر 2، دوسرا سوال تنظیم یا آرگنائزیشن کو لے کر کے بیعت جو ہے آج کل امت میں پایا گیا ہے، اور شیخ صالح الفوزان سے بھی سوال کیا گیا تھا. اس کتاب کے مؤلف نے جو ہے علامہ عبداللہ عبیلان نے جو ہے سوال کیا کہ تنظیم میں جو آج کل بیعت ہوتی ہے یا کسی آرگنائزیشن کے تحت جو ہے لوگ بیعت کرتے ہیں، تو کیا یہ شرعی بیعت ہے؟ تو علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بیعت نہیں ہے. شریعت میں صرف ایک ہی بیعت ہوتی ہے جو کہ حاکم وقت کے لیے کی جاتی ہے. پھر آپ یہ تنظیمیں، یہ آرگنائزیشن جو آج کل لوگ بنا لیے ہیں اور اس کے کوئی لیڈر کو جو ہے متعین کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کے لیے لوگ بلاتے ہیں، یہ وہ شرعی بیعت نہیں ہے. یہ اگر آپ تنظیم بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تنظیم اگر آپ کوئی آرگنائزیشنل لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سسٹمیٹک لیول پہ آپ کوئی کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کا کوئی اگر آپ پریسیڈنٹ بھی چن رہے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ وہ پریسیڈنٹ نہیں جو کہ حاکم وقت کے لیے جو ہے جو احکام شریعت میں پائے گئے ہیں وہ اس پریسیڈنٹ کے لیے یا اس لیڈر کے لیے یا اس آرگنائزیشن کے جو یعنی جو ہیڈ ہیں اس کے لیے یہ سب احکام نہیں ہے. یہ جو احکام ہے یہ اصل جو حاکم، جو سیاسی حاکم ہوتا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو ہے سارے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہی جو ہے سب کچھ اس ملک کا ذمہ لیا ہوتا ہے اور اس کا بیڑا اٹھایا رہتا ہے، اس حاکم کے لیے جو ہے یہ چیز ہے، نہ کہ ان تنظیموں کے لیے جو کہ آج کئی ایسی تنظیمیں پائی جاتی ہیں جو یہ آیتوں کو یا حدیثوں کو اٹھا کر کے جو ہے اپنے ان یعنی لیڈروں کے یا ان تنظیم کے جو ہے پریسیڈنٹس کے لیے جو استعمال کرتے ہیں. یہ بات غلط اور بالکل بھی باطل ہے. یہ بات جو ہے بالکل بھی غلط اور باطل ہے. اب آتے ہیں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف، کافر حکمران کی حکمرانی کا کیا؟ کہ آپ نے بتایا کہ جب تک آپ کفر نہ دیکھ لیں اپنے حاکم کی طرف سے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی قوم میں ایک ایسا حاکم پایا جاتا ہے جس سے کفر بواح ظاہری طور پہ، علانیہ طور پہ ایک عظیم کفر وہ دیکھ رہے ہو، تو کیا ایسی صورتحال میں بھی جو ہے انہیں جو ہے کفر یعنی ان کی بغاوت کرنا یا ان پر خروج کرنا یا ان پر نکل پڑنا جو ہے، کیا ان کے خلاف جو ہے تلوار اٹھانا، کیا یہ جائز ہے؟ اس پر بھی جو ہے ان کے لیے ابتدائی طور پر جائز نہیں. ابتدائی طور پر یہ چیز جائز نہیں. مطلب یہ کہ آپ صرف کفر دیکھنے سے تلوار نہیں اٹھا سکتے. آپ کو یہاں پر یہ بھی دیکھنا لازم ہے کہ اگر آپ اس حاکم وقت یعنی جو کوئی بھی حکمران ہو اگر اس سے کفر بواح ہے اور علماء نے اس پہ قرار دے دیا کہ اس سے کفر سرزد ہو گیا اور وہ کافر ہو چکا ہے، ایسی صورتحال میں بھی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف ہم جو ہے کھڑے ہوں
تو اس سے بڑا مفسدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑے قسم کا فساد ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے لوگوں کی جانیں بہت زیادہ تعداد میں جا سکتی ہے، اور آپ کی اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس کا سامنا کر سکیں، اتنی طاقت نہیں کہ جو ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں، تو ایسی صورتحال میں کسی کافر حکمران کے خلاف بھی جو ہے آپ کو بغاوت کرنے کی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی زندگی میں جو ہے صبر سے جو ہے اپنی زندگی کو تھامے، یعنی صبر سے جو ہے اپنی دعوت کو قائم رکھنا، اور جو ہے اپنے جذبات کو وہ تھامے رکھے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو نکل کے وہ بغاوت کرتے، لیکن اللہ نے اس کا حکم انہیں نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو ذمہ داران تھے، ان کی بغاوت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر یہی ہوتا کہ اگر آپ کا حکمران ہو تو بغاوت جائز ہے، تو سب سے پہلے یعنی کہ جو ہے انکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ اگر وہ اپنے جو ہے مکہ کی زندگی میں اگر وہ بغاوت کرتے اور وہاں پہ جنگ لڑنا شروع کر دیتے 4 لوگوں کو جمع کر کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے اور یہ اللہ کی حکمت بھی تھی کہ اب یہ وقت نہیں جس میں جو ہے اس قسم کا عمل کیا جائے، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا، اس سے جو ہے دعوت کو جو ہے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو ہے صحابہ جو چنندہ صحابہ تھے ان کی جو ہے ہلاک اور برباد ہونے کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو صرف دعوت دینے کا حکم دیا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد جب ہجرت کے لیے اسباب بنے، جب جو ہے انصار آئے، تو مہاجرین کو جو ہے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایک اسلامی نظام کو قائم کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سوال کا ہمارا جواب ہے، صرف کفر دیکھ لینا کافی نہیں انسان کو بغاوت کرنے کے لیے، یہاں پر بھی کئی چیزیں جو ہے حکمت اور بردباری کے ساتھ جو ہے آرام سے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کی صحیح جو قرآن و سنت کے دعوت دینے والے جو علماء ہیں ان کی رہبری میں جو ہے معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے جذبات میں آ کر کے اگر کوئی کسی حاکم یا یعنی کسی حکمران سے کوئی برائی دیکھ رہا ہو کہ وہ منکرات کر رہا ہے، وہ گانا بجانا کر رہا ہے، وہ نہ یعنی کہ جو شیطانی عمل کر رہا ہے، وہ نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، جب تک کہ وہ کر رہا ہے اللہ رب العزت نے اسے رکھا ہے تو وہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے برقرار رکھا ہے، اس لیے وہ ہے۔ کیا آپ کو بغاوت کرنی ہے؟ نہیں، آپ کو بغاوت نہیں کرنی جب تک کہ آپ کفر نہ دیکھ لیں، اور اگر آپ کفر دیکھ بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کو بغاوت نہیں کرنی ہے جب تک کہ جو ہے یہ موڑ نہ آ جائے کہ بغاوت کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نقصان ہونے کی جو ہے گنجائش بہت کم ہو جائے۔ لیکن اگر نقصان ہونے کی گنجائش جب کبھی زیادہ ہو تو وہاں پر جو ہے اپنے ایمان کو داو پہ لگا کر کے جو ہے ہلاکت کرنا، خود کی ہلاکت اور باقیوں کی ہلاکت کا سبب بننا، یہ دین اسلام میں جائز نہیں۔ وہاں پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہیں اور بالکل وہ مکہ والی زندگی گزاریں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو حق پہ بلاتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اب آتے ہیں ہمارے آخری جو اصول ہیں، جو اہم جو 3 اصول پہ بیان کیا تھا، اسی سے جڑا ہے یہ مختصر سا اصول ہے۔ ظالم اور فاسق حکمرانوں پہ خروج کے تعلق سے بتایا انہم لا يرون الخروج على الولاة الظلمة الفسقة، کہ اگر کوئی ظالم یا فاسق جو ہے حاکم ہو، ظالم کون؟ جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، جو انہیں مارتا پیٹتا ہو، جو ان کا مال ناحق چھین لیتا ہو، اسے کہتے ہیں ظالم حاکم یا حکمران۔ فاسق حکمران کون ہے؟ جو برائیاں کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو زناکاری کرتا ہو، جو ہر وہ قسم کی برائی میں جو ہے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہو، اسے کہتے ہیں فاسق حکمران۔ تو ایسوں کی خروج کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، ایسوں کی خروج کرنا، ایسوں پر خروج کرنا یا ایسوں کی بغاوت کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ بل یذمون ذلک، جو کوئی ان کے خروج کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ وَيَذُمُّونَ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْوُلَاةِ دِينًا وَدُنْيَا، ہر وہ شخص جو خروج کی دعوت دیتا ہے، اب چاہے اس کے خروج کی جو دعوت ہے وہ دینی مقاصد پر مبنی ہو یا دنیاوی مقاصد پر مبنی ہو، سلف اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ مانا یہ کہ اگر آپ کا حکمران ظالم ہو، اگر آپ کا حکمران جو ہے لوگوں کا مال ناحق لیتا ہو، لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہو، لوگوں کے مال کو ناحق ہڑپ لیتا ہو، لوگوں کے اوپر جو ہے طغیانیت وہ کرتا ہو، انہیں مارتا پیٹتا ہو، ان کی یعنی ان کے ساتھ زیادتی وہ ہر وہ قسم کی کرتا ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، لیکن دین اسلام قائم ہے اس ملک میں، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس پر خروج وہ نہ کرے۔ نمبر 2، اگر وہ فاسق ہو، اگر وہ گنہگار ہو، اگر وہ اللہ کی الگ الگ قسم کی نافرمانیاں کر رہا ہو، لیکن اس نے کفر ابھی جو ہے نہیں کیا ہے، لیکن طرح طرح کی جو ہے اس نے گناہیں کی ہو، بڑے سے بڑے گناہوں کا وہ مرتکب ہو، لیکن اگر وہ اس سے کفر سرزد نہیں ہوتا تو یہاں پر
خروج جائز نہیں. اور اگر کفر ہوتا بھی ہے تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہاں پر بھی کچھ خاص احکام نافذ ہونے کے ہیں. ایسے ہی خروج کرنا یہ بچوں والا کھیل نہیں کہ بھائی آپ نے کچھ دیکھ لیا، اللہ فلاں دیکھ لیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے فلاں، کوئی ایسی خبر اٹھ گئی، کوئی ایسا جو ہے کوئی افواہ آ گئی لوگوں کے درمیان اور اب جا کر کے جو ہے بغاوت کر بیٹھے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتی، یہ ایک نظام ہے. لوگوں کی جانیں اس سے جڑی ہوتی ہے، لوگوں کا مال اس سے جڑا ہوتا ہے، امن و شانتی اس سے جڑا ہوتا ہے، اس سے جڑی ہے. اسی طریقے سے دین اسلام اور اس کی دعوت اس سے جڑی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کا کھیل نہیں کہ کبھی بھی جو ہے کوئی کسی پر اٹھ کر کے جو ہے بغاوت کر بیٹھے. یہ ایک عظیم چیز ہے، یہ عقیدے کا ایک عظیم حصہ ہے، یہ دین اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے. تو ایسی بڑی بڑی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، اس سے ظلم دیکھ لیں، فسق دیکھ لیں، فجور دیکھ لیں، برائیاں دیکھ لیں، بڑے بڑے گناہیں بھی اگر آپ اس سے دیکھتے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے. کس لیے؟ ایک تو یہ کہ نمبر ایک اللہ کا یہ حکم ہے، نمبر دو فساد نہیں ہونے. اگر وہ اتنا جو ہے یعنی بدبخت انسان ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ اس سے خروج کریں گے تو وہ قتل و غارت گری کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا، دین اسلام پر عمل کرنے والوں کی زندگی حرام کر دے گا جینا ان کے لیے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو صبر کرنا ہے. صبر سے جو ہے ایسے حکمرانوں سے معاملہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمران ستکون امراء تعرفون وتنکرون، کہ ان سے کچھ اچھی چیزیں آپ پاؤ گے، کچھ برائیاں ان کے اندر آپ دیکھنے لگو گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فمن عرف بری، کہ جو کوئی بھی ان کی برائیوں کو سمجھ گیا کہ یہ غلط ہے وہ بری ہو گیا. ومن انکر سلم، کہ کسی نے اس چیز کا انکار کیا وہ بھی جو ہے سالم اور غانم ہے، وہ بھی جو ہے محفوظ ہو گیا. ولیکن من رضی، جو کوئی اس کے عمل پہ راضی ہوا، حکمرانوں کی گندگی جو انہیں مچائی ہے، جو کوئی بھی انہوں نے خرابیاں امت میں لائی ہیں، اس پر وہ راضی ہوا تو ایسا انسان ہلاک ہو گیا. لیکن جس نے اس کا دل میں انکار کیا، انکار کرنے کی بھی جو طریقے ہیں، ایک تو آپ زبانی انکار کر سکتے ہیں، حکمرانوں کے خاص مجلسوں میں لوگوں کے سامنے نہیں جا کر کے جو ہے ڈنڈورا پھیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہمارا حکمران جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، یہاں یہ ڈنڈورا پیٹنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں میں جو ہے جا کر کے چیخنے کی، چلانے کی، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ کچھ افسوس جماعتیں آج ہمارے کرتے ہیں، حکمرانوں کی برائیاں جو ہے منظر عام پہ لاتے ہیں، ایسے نیوزوں کو جو ہے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ایسی نیوزوں کو لوگوں میں جو ہے عام کرتے ہیں جس میں حکمرانوں کی غلطیاں، ان کی جو ہے یعنی کہ نافرمانیاں جو اللہ کی ہے اسے اٹھا کر کے لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ فساد پھیلے، لوگوں کے دل میں نفرتیں جو ہے وہ جلاتے ہیں اور جگاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت میں فساد پھیلے. اصل عمل کیا ہے؟ اصل عمل یہ ہے کہ صبر کرے، نمبر ایک. نمبر دو، ان کی بغاوت نہ کرے، ان کی برائی نہ کرے، لوگوں کو ان کے خلاف نہ ورغلائیں، نہ بھڑکائیں، ان کے جو ان سے جو برائیاں دیکھ رہے ہیں اس پر صبر کریں، اس پر صبر کریں. اللہ ان کا حساب لینے والا ہے، آپ صبر کریں. اور اگر نصیحت کرنے کا مقام ہو اور نصیحت کرنے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ جا کر، ان کے پاس جا کر جو ہے انہیں یعنی خصوصی طور پر نصیحت کریں. عوام الناس کے درمیان نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو ہے حکمرانوں کی نصیحت جا کر کے کری ہے. آپ کو خاموش رہنا ہے، خاموش طور پہ نصیحت کریں. اگر وہ مانتا ہے الحمدللہ، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ نے اپنا حق جو ہے ادا کر دیا، آپ نے اپنا فریضہ جو ہے انجام اس کو دے دیا. اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا کیونکہ آپ کے پاس امکانیت تھی کہ آپ جا کے نصیحت کریں. الدین النصیحہ، اللہ نبی کے وسلم فرمایا کہ دین نصیحت ہے. پوچھا کس کے لیے؟ کہ تو فرمایا کہ جو ہے عامت المسلمین للہ ورسولہ ولعامت المسلمین یعنی وائمت المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے نصیحت کرنا، رسول کے لیے نصیحت کرنا، اور عامت المسلمین کی نصیحت کرنا، ساتھ ہی ساتھ ائمہ کی بھی نصیحت کرنا، اماموں کی یعنی حکمرانوں کی بھی نصیحت کرنا. لیکن اس کے چند آداب ہوتے ہیں، ان آداب کے ذریعے آپ نصیحت کریں. اسی حدیث میں آگے فرمایا، یعنی صحابہ نے پوچھا افلا نقاتلہم، جب ہم یہ دیکھ لیں کہ اتنی برائیوں میں ہمارا حکمران ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، الاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، آپ لسٹ لگا دیں جو کچھ بھی آپ برائیاں دیکھ رہے ہو. آج تو کچھ نہیں جو آج حکمرانوں میں لوگ دیکھ کر کے جو ہے بڑے یعنی جو ہے اچھل پڑتے ہیں، لیکن اس سے بری جو ہے گناہوں میں بھی جو ہے حکمرانوں کو دیکھا گیا تاریخ میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر کیا انہوں نے جو ہے ہدایت دی، فرمایا کہ فلا نقاتلہم، کیا ہم ان کے خلاف جو ہے جنگ نہ لڑیں، کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا لیں. فرمایا لا ما صلو، کہ تب تک آپ نہیں، بالکل نہیں آپ جو ہے جنگ لڑیں گے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہوں، یعنی دین اسلام سے جڑے ہوں، دین اسلام پر قائم ہوں. آپ پر جائز نہیں کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں یا ان کی بغاوت کریں. اور اگر وہ یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ان آداب کو لگانا ضروری ہے کہ اگر بڑا فتنہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے. سلف نے آپ کو وہاں پر بھی صبر کرنا سکھلایا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں صبر کرنا سکھلایا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو
اپنے ارد گرد کفر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے حکمرانوں میں کفر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو بغاوت فتنہ فساد نہیں مچانا ہے، فتنہ فساد آپ کو نہیں مچانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ یہ اس شخص کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان آتا ہے، آپ سب مجتمع ہو، آپ سب ایک امام کے تحت امن و شانتی سے سکون سے زندگی گزار رہے ہو، جو کچھ بھی گناہیں اس کی ہے وہ ہیں، لیکن مصیبت اور فتنہ اور جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے کفر جو ہے عام پھیلا وہ نہیں رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایک شخص آتا ہے اور حکمرانوں کے تعلق سے برا بھلا وہ کہتا ہے، انہیں گالی گلوچ وہ دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائے اور لوگ جو ہے اس کی بغاوت کرے، تو ایسے انسان کو جو ہے، ایسے انسان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقتلوہ، ایسے انسان کو مار دیا جائے، ایسے انسان کا قتل واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر امن و شانتی ہے، ایسے معاشرے میں وہ فتنہ فساد کرنا چاہ رہا ہے، وہاں پر وہ جو ہے وہ بغاوت کی آگ لگانا چاہ رہا ہے۔ جہاں پہ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں ہیں، جو کوئی عبادت کرنا چاہ رہا ہے وہ عبادت کر سک رہا ہے، کوئی پریشانی وہاں پر ہے نہیں ان کے لیے، اگر پریشانی ہے بھی تو وہاں پر کوئی فتنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ وہاں پر مسلمان ایک نظام ان کا جو ہے قائم ہے، وہاں پر آ کر کے وہ چنگاری لگاتا ہے اور اس نظام کو وہ پلٹنے کی بات کرتا ہے، جبکہ وہ بھی جانتا ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کی یہ بات سننے سے اور عظیم فتنہ آئے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ایسے انسان کو قتل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے انسان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوارج کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ آپ اپنی عبادت حقارت کرو گے، اتنی بہترین وہ قرآن پڑھتے رہیں گے کہ آپ اپنی قرات کو جو ہے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کوئی جو ہے تیر یعنی اپنے کمان سے نکلتا ہے، تیر جو ہے اپنے کمان سے نکلتا ہے، اتنی تیزی سے وہ دین سے نکل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور وہی فاسق و فاجر اگر آپ کا حکمران یا ظالم حکمران ہو تو اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس سے ساری امت کا امن اور سکون جڑا ہے۔ البتہ یہ انسان چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا جو ہے قرآن و سنت کا حافظ ہو، لیکن اگر وہ لوگوں کی اجتماعیت میں توڑ لانے کی اور ان میں پھوٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو بغاوت کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ایسے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم۔ تو لا اینڈ آرڈر قائم کرنا یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے۔ پھر چاہے اس میں آپ کو فسق و فجور پہ صبر کرنے کی کیوں نہ ضرورت پڑے، پھر چاہے آپ کو کسی کافر حکمران کے بھی تحت کیوں نہ رہنا پڑے، آپ کو اگر یعنی کہ جو ہے بڑے فتنے سے بچنا ہے تو آپ کو جو ہے چھوٹے فتنے کے لیے پر صبر کرنے کی جو ہے ترغیب دلائے گی۔ چھوٹا فتنہ کیا ہے؟ یہی حکمرانوں کی نافرمانیاں، ان کے گناہیں، ان کی جو یعنی معصیت پائی جاتی ہے، یا ان میں اگر کفر بھی پایا جائے، اگر اس چیز پر انسان صبر کر لے، یہ ایک چھوٹا سا فتنہ ہے بمقابل اس کے سارے لوگ کی جو ہے جان چلی جائے، ایمان چلا جائے، قرآن جو ہے پڑھنا رک جائے، سنت پھیلنا رک جائے، اور جو ہے ساری امت میں فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ فتنہ دین اسلام نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر صبر کرنے کا جو ہے حکم ہمیں دلایا گیا ہے، یہاں پر صبر کرنے کا حکم ہمیں دلایا گیا ہے۔ تو خلاصہ آج کے درس کا یہ تھا میرے دوستوں اور بھائیوں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہمارے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے، سلف کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے، اور حکمرانیت یا امامت اور حکمرانی کس طریقے سے جو ہے چنی جاتی ہے، اس کا بھی ہم نے بیان کیا، وضاحت کی کہ کس طریقے سے حاکم وقت کو چنا جاتا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے انہیں امام یعنی کہ جو ہے معتبر امام جو ہے دین اسلام میں قرار دیا جاتا ہے، اور اگر امام چن لیا جائے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی سمع و اطاعت کرنا یہ لازم ہے، اور ان کی جو ہے اطاعت کرنا فرض و واجب ہے۔ ایک اہم نقطہ ہے، امام ابن قیم کا ایک قول جو ہے جو کہ یہاں پہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا، بڑا پیارا قول ہے، اس کو میں بیان کر دوں اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت ہی بہترین اس میں جو ہے انہوں نے نصیحت کی ہے، بہت ہی بہترین انہوں نے نصیحت کی ہے۔ انہوں نے کیا بتایا یہاں پر؟ بتایا کہ ہمیشہ سے، یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو تاریخ میں آپ کو ایک چیز یعنی بہت واضح طور پہ ملے گی۔ کیا یہ چیز ہے؟ وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم۔ بڑی پیاری بات انہوں نے یہاں کہی، سبحان اللہ۔ امام ابن قیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حکمران بالکل اسی طریقے کے ہوتے ہیں جیسے ان کے اعمال ہیں، جیسے ان کا کردار ہے، جیسا ان کا جو ہے عمل ہے، ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ جو ان پر مسلط کرتا ہے۔
پھر اگر آپ کسی کو یعنی پاتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں سے وہ ناراض ہے، یا عمومی طور پہ مسلمان یعنی جو ممالک ہے ان کے حکمرانوں سے وہ جو ہے ناراض ہے، یا ان کے خلاف وہ کہتا ہے، یا ان سے جو ہے نا اتفاقیت کا اظہار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور ان لوگوں کا جائزہ لے جو اس کے ماتحت رہتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ امام ابن القیم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کی یہ حکمت ہے کہ وہ ویسے ہی حکمران آپ پر مسلط کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اور آپ کا کردار، تو آپ کا جیسا عمل رہے گا، آپ کا تعلق جیسا اللہ کے ساتھ رہے گا، ویسے ہی حکمران آپ پر مسلط کیے جائے گا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ کے دور میں کیسے حکمران تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ترین ائمہ کرام، عمر بن عبدالعزیز جیسے جو ہے عظیم ائمہ گزرے ہیں، یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، وہ لوگ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کے دل سچے تھے، وہ فریبی جھوٹی بات کہنا یا مکاری کرنا یا لوگوں کو گمراہ کرنا یا بدماشیاں کرنا، یہ سب ان کے یعنی اخلاقیات میں سے نہیں تھا۔ آج اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ بڑی لوگ جو ہے ساری مصیبتوں میں کا جڑ جو ہے اپنے حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سب سے پہلا جرم، سب سے عظیم، سب سے سنگین، سب سے بڑا جو کرائم جو کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، غیر اللہ کی کیسی عبادت ہو رہی، غیر اللہ کی کیسی جو ہے بندگی ہو رہی، اللہ کو چھوڑ کر کے کیسے جو ہے مسلمان دوسروں کو پکار رہے ہیں، کیسے قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، کیسے جو ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کیسے اللہ کے حق میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ بھئی ہمیں حکومت قائم کرنا ہے، تو ہمیں نہ جانے کیا کرنا ہے، تو نہ جانے کیا کرنا ہے، خلافت قائم کرنا ہے، اقامت دین کرنا ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب مکاری اور فریبی ہے، اور جیسے کہ ائمہ کرام نے بیان کیا کہ یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے، یہ عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ مل جائے۔ اگر یہ دین کے لیے واقعی لڑتے تو سب سے پہلے دین ان کے اندر نظر آتا ہے، ان کے اندر پہلے دین نظر آتا، یہ اپنی زندگی میں دین نہیں نافذ کرتے، یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر دین نہیں نافذ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، یہ اپنے معاشرے میں اصلاح نہیں لا پائے ہیں، یہ لوگوں کو نماز کی طرف، توحید کی طرف، عقیدے کی طرف صحیح طور پہ دعوت نہیں دے پائے ہیں۔ ایسے لوگ کیا جا کر کے جو ہے حکومت چلائیں گے، اور اگر انہیں حکومت مل بھی جائے تو کیا انہیں جو ہے کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، جب اللہ ہی اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو محروم کر کے رکھے گا، جو ہے اپنی رحمت سے جب اللہ محروم انہیں کر دے تو ایسا حاکم کیا حاکم بن سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابن القیم نے یہاں فرمایا کہ بل کأن اعمالهم ظہرت فی صورت ولایتہم وملوکہم، فرمایا کہ گویا کہ ان کے اعمال کا ایک نمونہ ان کے حکمرانوں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے لوگ کسی معاشرے میں ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے حکمران ان کے اعمال کی شکل و صورت لے کے ایک انسان کی شکل میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ویسا ہی انسان اللہ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان قبل اس کے کہ جو ہے اپنے حکمرانوں کی شکایت کرے اور حکمرانوں کو برا وہ سمجھے، اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اپنے اعمال کی، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنی اصلاح ذاتی طور پہ، اور اللہ کے حقوق کس حد تک جو ہے ہمارے معاشرے میں نافذ کی جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کس طریقے سے جو ہے نافذ کی جا رہے ہیں، اس چیز پر بھی روشنی ڈالے۔ برائیاں، شیطان کی جو ہے پیروی، شیطان کی عبادت کس طریقے سے کی جا رہی ہے، شیطان کو کس طریقے سے راضی کیا جا رہا ہے، ان سب چیزوں پہ بھی انسان کو روشنی ڈالنا چاہیے، اور اس سے جو ہے انسان کو یہ علم ہوگا کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے سے اللہ تعالی ہم پر بہترین حکمران جو ہے نعمت کی شکل میں جو ہے دیتا ہے، اور انسان اگر اپنے معاشرے میں اصلاح نہ لا پائے تو حکمران کی جو ہے حکمرانوں کے شکل میں اللہ تعالیٰ ایک عذاب جو ہے ان پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس عظیم اصل کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور وہ باطل فرقے جو آج اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حاکمیت اور حکمرانی اور خلافت جیسے بڑے بڑے سلوگنز لے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شرپسندوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور سلف صالحین کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخوان المسلمین اور حزب التحریر اور جماعت اسلامی جیسے شیطانی یعنی جو گروہ یا جماعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے جماعتوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے جو امت میں فساد لانے کی بات کرتے ہیں، اور ان ممالک میں جہاں پر جو ہے امن و شانتی موجود قائم تھا، چاہے جیسے بھی ان کے حکمران رہے ہوں، ان یعنی کہ ممالک میں انہوں نے فتنہ فساد اور تباہیاں لائی ہیں،
ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ کے سامنے اس کی زندہ مثالیں ہیں، آپ کے سامنے لیبیا مخفی نہیں ہے، آپ کے سامنے مصر مخفی نہیں ہے، آپ کے سامنے باقی بھی جو ممالک ہیں یہ سب مخفی نہیں ہے، سب آپ کے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جس کسی نے اپنے حکمران میں کچھ برائی دیکھی اور اس کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ خلاف کھڑا ہو سکے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خون بہا، کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی جان مال اور ان کے جو ہے دین کی حرمت کو جو ہے یعنی آگ لگائی گئی۔ اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی سوالات ہوں، میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ اس لنک کو آپ اس لنک پر اپنے سوالات ڈالیں، تاکہ آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ قریب ہی میں انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے اہل الحل کے تعلق سے، کچھ یعنی پوچھے ہیں چیٹ باکس میں۔ امام کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، یعنی امام کون اختیار کرتا ہے؟ اہل الحل والعقد جسے ہم نے بیان کیا، کیا وہ ڈیسائیڈ کریں گے یا پھر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو عوام ہیں؟ دیکھیں، اہل الحل والعقد کا اس لیے انہیں شورا کا جو نظام ہے دین اسلام میں، کہ مشورے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین اسلام میں ایک مشورے کے لیے جو ہے خاص یعنی کہ جو ہے عہدے داروں کو بنایا ہے، وہ لوگ جن کے پاس حکمت پائی جاتی ہو، علم پایا جاتا ہو، جو دانشور ہو، جس کے پاس جو ہے سمجھنے کی اور سوچنے کی جو ہے فکر ہو۔ یہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں جہاں پر ہر ایک انسان کی آواز کو جو ہے ایک آواز گنی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی علامہ کیوں نہ ہو یا کوئی یعنی کہ جو ہے چرواہا کیوں نہ ہو، دونوں کی آواز ایک ہی آواز چنی جاتی ہے۔ ایسا سسٹم اسلام میں نہیں۔ اسلام میں جس کے پاس اللہ نے حکمت دی ہے، جس کو سوچنے سمجھنے کی جو ہے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے علم سے نوازا ہے، یہ لوگوں کی فوقیت ہے باقیوں پر، تو ایسے لوگوں کی بات سنی جائے گی خصوصی طور پر۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسے نمائندے اپنے درمیان رکھے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی جو ہے حکمرانی ہونی چاہیے، تو ایسے لوگوں ہی کی جو ہے حکمرانی باقی ممالک پر بھی وہ لوگ اپنے آپس میں اختیار کر کے چنیں گے۔ اور جب غالب طور پر یہ بات متفق ہو جائے اور سارے یعنی علاقوں کے جو دانشور لوگ ہیں کسی ایک انسان کو پسند کر لیں، جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا اور تابعین کے زمانے میں بھی، جب وہ راضی ہو گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے، تو اس کے بعد سارے کے ساروں نے خاموشی سے جو ہے اس چیز کو اختیار کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو بننا چاہیے یا اعلیٰ کو بننا چاہیے۔ اور جس کسی نے فتنہ نکالا وہ خوارج تھے۔ خوارج جیسے کہ آپ جانتے ہیں سارے صحابہ ان سے جنگ لڑے ہیں اور انہیں جو ہے اپنے دائرے سے خارج انہیں نے کیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دانشور جو ہوتے ہیں امت کے، وہ لوگ کسی شخص کو اختیار کر لیے، وہ ان کا اختیار کرنا باقیوں کے لیے کافی ہے۔ وہی ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ مسئلے کو، وہی ہوتے ہیں جو اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کفر بواہ کے تعلق سے پوچھا کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر بواہ کہتے ہیں ظاہر کفر کو، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، جس میں کوئی کہہ نہ سکے کہ نہیں بھائی اس نے شاید ایسے سمجھا ہو کسی دلیل کو، یا وہ خود انسان جو ہے کوئی دلیل پیش کر رہا اور اسے صحیح سمجھ کے کسی کفر میں پڑ رہا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ظاہری کفر نہیں، یہاں پر تعویل سے وہ کفر میں پڑا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ظاہر کفر جس میں ساری امت متفق علیہ ہو کہ یہ کفر ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، اس میں کوئی گنجائش ہو نہیں سکتی، اس میں کوئی تعویل کا دروازہ یا اس میں کوئی کمپریہنشن کا کوئی امکانیت نہیں ہے، ایسے کفر کو کفر بواہ کہتے ہیں۔ تو ایسا اگر کفر دکھ جائے تو یہاں پر بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفر اگر ظاہر ہو جائے تو یہاں پر ہمیں جو ہے اخف الضررین دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسے کفر دکھ جانے کے بعد لوگوں کا بغاوت کرنا، کیا یہ ایک اور عظیم جو ہے فتنہ لا سکتا ہے؟ اگر لا سکتا ہے تو یہ فتنے ہی کو جو ہے ہم سہ لیں گے، ایسے فتنے پہ ہم ایسے ہی فتنے پہ رہ جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ کی جو ہے اصلاح کرنے والوں کی تعداد کم ہو یا ان کی طاقت نہ ہو کہ اس کفر کو جو ہے ہٹا سکیں، اس بلا کو وہ ہٹا سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ صبر کرے، وہ چاہے کہ اپنی باقی جو ہے امور پر جو ہے وہ غور کرے، دعوت پہ وہ فوکس کرے، توحید پر وہ فوکس کرے، معاشرے کو نیچے سے اصلاح کرے۔ اوپر گندگی ہے تو نیچے سے آپ صفائی کریں۔ نیچے سے صفائی کیسے ہوگی؟ جب لوگ یعنی لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو اور اس میں جو ہے بہتری آ سکے۔ تو یہ ایک اہم سوال تھا۔ باقی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، ان سارے سوالات کو میں مزید ایک الگ کلپ میں انشاءاللہ سارے جو سوالات جمع ہوئے ہیں ان سوالات کو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔